بسم الله الرحمن الرحيم. عن نبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی اچھی مہمان نوازی کرے، اور جو آدمی اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ کبھی اپنے پڑوسی کو ایذا اور تکلیف نہ پہنچائے، اور جو آدمی اللہ پر ایمان اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ جب بھی وہ بولے تو اچھی بات کہے، اگر اچھی بات نہیں کہہ سکتا تو پھر خاموش رہے. اس روایت کو امام بخاری و مسلم رحمہم اللہ نے نقل فرمایا ہے. یہ باب الضیافہ کی روایت ہے. اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کو کسی بھی مسلمان کے تکمیل ایمان کے لیے شرط قرار دیا ہے. جس آدمی کے اندر یہ 3 صفات اور 3 خصلتیں پائی جائیں گی وہ آدمی کامل درجے کا مومن ہوگا، اور جس بندے کے اندر یہ صفات یا ان صفات میں سے کوئی ایک صفت اور ایک خصلت نہیں پائی جائے گی تو وہ آدمی تکمیل ایمان کے درجے اور مرتبے پر فائز نہیں ہو سکتا. سب سے پہلی صفت کیا؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو آدمی اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے. مہمان کی مہمان نوازی کرنا یہ ایک مسلمان کا اخلاقی فریضہ ہے. جب آپ کے پاس کوئی آدمی چل کے آتا ہے، آپ کے ہاں مہمان ٹھہرتا ہے، تو آپ کے اوپر یہ اخلاقی فرض عائد ہوتا ہے کہ آپ اس کا اچھی طرح اکرام کرے. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے ہاں مہمان ٹھہرے تو پہلے دن اس کا پرتکلف کھانا اس کو پیش کیا جائے، اچھا اکرام کیا جائے، اور پھر اگلے 2 دن اگر وہ آپ کے پاس ٹھہرے تو پھر عام نارمل گھر کے اندر جو کھانا بنتا ہے اس کھانے کو اس مہمان کے سامنے بھی پیش کر دیا جائے. اور اگر اس سے زیادہ 3 دن سے زیادہ بھی مہمان آپ کے ہاں ٹھہرتا ہے تو پھر آپ جو کچھ اس کو کھلائیں گے وہ اس آپ کی طرف سے صدقہ اور خیرات بن جائے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر دیکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی مہمان نواز تھے. جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس کوئی مہمان آ جاتا تو آپ اپنے تمام ازواج مطہرات کی طرف پیغام بھیجتے کہ اگر کسی کے ہاں کوئی کھانے کی چیز ہے تو ذرا بھیج دیجئے، میں اپنے مہمان کی خدمت اور اپنے مہمان کی ضیافت کر سکوں. اور پھر صرف یہ نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نواز تھے، آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات گزرے سب کے سب انبیاء کے اندر یہ صفت ضیافت موجود تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کبھی کھانا ہی نہیں کھاتے تھے، دسترخوان پہ بیٹھ کے انتظار کرتے کوئی مہمان آ جائے، کوئی راہ گزر آ جائے، وہ میرے ساتھ کھانا کھائے تو میں بھی اس کے ساتھ مل کر کھانا کھاؤں. تو اللہ کے جتنے بھی انبیاء آئے تمام انبیاء کی یہ صفت اور یہ خصلت رہی ہے کہ وہ مہمان نواز تھے. اور آج ہمارا کیا حال ہے، ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے؟ آج میزبان بھی یہ چاہتا ہے کہ جو مہمان آیا جلدی سے جلدی رخصت ہو جائے، اور مہمان بھی بیچارہ اسی ڈر سے کہ کہیں میزبان مجھے کہہ ہی نہ دے کہ ہمارے گھر سے نکلو، وہ بھی نکلنے کی جلدی کرتا ہے. اور یہ چیز اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے بلکہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے. اس لیے اس صفت کو، اس خصلت کو اپنانا ہے. کیوں
یوں اپنانا ہے کہ یہ تکمیل ایمان کے لیے انتہائی ضروری اور بنیادی صفت ہے مہمان نوازی کرنا اور اپنے مسلمان بھائی کا اکرام کرنا۔ اور باقی جو دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفات بیان کی ہیں وہ انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں ذکر کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں بھی یہ صفات اپنا کر اس حدیث مبارکہ پہ عمل کر کے اپنے ایمان کو مکمل کرنے کی توفیق نصیب